قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ہمیں جنت کی خوشخبریاں سنا رہا ہے اور ہمیں جہنم کی آگ سے ڈرا رہا ہے۔ یہ جو میں نے سورہ الحاقہ کی آیات پڑھی ہیں، ان میں بھی قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، وہ عیش والی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو لیفٹ ہینڈ میں اعمال نامہ دیا گیا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ ملتا۔ تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی کامیابی اور اتنی بڑی ناکامی رکھی ہے، کیا وہ محرم کے جلوسوں پہ رکھی ہوگی، یا وہ ربیع الاول کے جلوسوں پہ رکھی ہوگی، یا وہ کچھ اپنی رسومات پہ رکھی ہوگی؟ کیا یہ ایسی چیز ہے جس کی بیس پہ کسی غیر مسلم کو ہم اسلام کی طرف اٹریکٹ کر سکیں؟ کوئی ہے ایسی چیز؟ اسلام کی سب سے بڑی خوبی، جس کی وجہ سے اسلام دنیا میں سب سے زیادہ پھیلا اور پھیل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام اور نیچر ایک چیز کے دو نام ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسلام اور نیچر ایک چیز کے دو نام ہیں۔ تبھی قرآن نے کہا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا۔ کیا مطلب؟ قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اسلام سے ڈرو مت، وحشت مت کھاؤ۔ یہ وہ نیچر ہے، یہ وہ فطرت ہے جس پہ میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو نیچر میں تو سکون ہوتا ہے، اس سے وحشت تھوڑی ہوتی ہے۔ اسلام کے سوا دنیا میں جتنے مذہب ہیں وہ نیچر کو اپیل ہی نہیں کرتے ہیں، اس میں وحشت ہے۔ آپ جائیں نا کسی اور مذہب کی عبادت گاہ میں چلے جائیں، آپ عجیب سی وحشت ہوگی آپ کو، یار میں کہاں آ گیا۔ بار بار جا جا کے آہستہ آہستہ وہ وحشت دور ہوگی۔ جیسے کسی وحشی درندے کو دیکھ لیں، ڈر جاتا ہے انسان، پھر پالنا شروع کرے تو وہ تو گدھے سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ بیوی سے پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہی، اس سے بھی ہوتی ہے، لیکن لوگوں کی شکایت آتی ہے بیگم سے محبت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یار اتنا عرصہ تو گدھے کے ساتھ رہو، محبت ہو جاتی ہے، اور عورت کو شوہر سے نہیں ہو رہی۔ اس سے بہتر ہی نہیں ہے گدھا پال لیتی، اس سے پھر بھی محبت ہو جاتی۔ انسان جس کے ساتھ رہتا ہے آہستہ آہستہ اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے اسلام کو دین فطرت بنایا ہے، اس میں سکون ہے۔ آپ کسی بھی مذہب کی عبادت خانے میں جائیں، کسی بھی مذہب کے، میں مذہبوں کے نام نہیں لے رہا، وہ پھر لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف تقریر ہو رہی ہے۔ آپ جائیں، آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں وحشت ہوگی، بناوٹ نظر آئے گی، اس میں مصنوعی پن نظر آئے گا۔ لیکن آپ کسی غیر مسلم سے پوچھیں کہ یار ایک دفعہ مسجد جاؤ اور جھوٹ نہ بولنا، سچ سچ بتاؤ تمہیں سکون محسوس ہوا یا نہیں۔ اگر وہ جھوٹا نہیں ہوگا نا، وہ لازمی کہے گا یار مسجد میں آ کے مجھے سکون محسوس ہوا ہے۔ مسجد میں کوئی مصنوعی پن نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی، مسجد نبوی، اس میں صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ سونے کی اینٹیں لگاؤ، خوبصورت دروازے لگاؤ، کلر کرو، نہ چھپڑا سا تھا ایک۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے پتھر لگائے، ٹائلیں لگائیں سنگ مرمر کے، خوبصورت مضبوط کرنے کے لیے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی نبی کے دور میں تو پتھر نہیں لگے تھے، آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نبی کے دور میں تمہارے گھر بھی کچی مٹی کے ہوتے تھے،
اس سے زیادہ نہیں. لیکن آپ اسلام کے علاوہ دیگر لوگوں کی عبادت گاہوں کو جا کے دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے. برما میں بدھسٹ کے عبادت گاہ میں گیا, اتنا سونا لگا ہوا ہے, اتنا گولڈ, اور اتنی بڑا ان کا جو عبادت گاہ تھی نا, اتنا بڑا تھا وہ کمرہ ان کا, پبلک مارکیٹ سے کیا تھی, شارٹ, اور سکون نہیں تھا, ایک عجیب وحشت. انہوں نے اٹریکشن کے لیے بہت ساری چیزیں لگائی ہوئی ہیں, خوبصورت بت بھی بنائیں گے, وہ مور بنایا ہوا ہے, چیتا بنایا ہوا ہے, بندر بنایا ہوا ہے, اور خوبصورت پھول, لیکن وہی ہے اٹریکشن, پھر بھی سکون نہیں ہے. مسجدیں دیکھو سیدھی سادھی, فرش, کرسیاں بھی نہیں. اب تو یہ آنے لگی لوگوں کے گھٹنے, یہ جو کوکنگ آئل ہے نا, کھا کھا کے گھٹنے لوگوں کے بیکار ہو گئے. تو ورنہ مسجدوں میں کرسیاں نہیں. مسجد میں سادگی کتنی ہے بھائی, بادشاہ اور وزیر اور چپڑاسی ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے. کوئی ہے اسلام میں کہ جی یہ والا ایریا جو ہے یہ بڑے لوگوں کا, یہ اس سے نہ سب ایک جیسے. کتنی سادگی رکھی گئی. اس کے باوجود اللہ نے روحانی سکون کہاں رکھا ہے, مسجد میں رکھا ہے. سکون مسجد میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے, یہ دین فطرت ہے. کیا مطلب فطرت کا؟ یہ آپ کو وہ باتوں کا حکم دیتا ہے جو آپ کی نیچر بھی کہتی ہے کہ یہ کام کرو. کبھی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا جو آپ کی نیچر کو اپیل نہ کرے. مثال کے طور پر کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, قرآن کہتا ہے پاکیزہ کھاؤ اور اچھا عمل کرو. کھاؤ بھی کیا, پاکیزہ. اسلام میں کوئی ایسی چیز کھانے کی اجازت ہے جسے کھاتے ہوئے آدمی کو الٹی, کوئی دوسرا مذہب والا دیکھے تو کہ کیا کھا رہے ہو تم, ہیں کوئی ہے ایسی چیز؟ دوسرے مذہب میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں, وہ کھا رہے ہوں, آپ ان کو دیکھ لیں تو آپ کو کیا آ جائے گی, الٹی آ جائے گی. اور یہ آپ کے نیک ہونے کی علامت ہوگی, کہ آپ کو شریف ہونے کی علامت ہوگی. شراب دیکھ لو نا, شراب جس نے کبھی نہ پی ہو, اور شرابی کے منہ کو دیکھا کرو آپ کبھی, کیس آنکھوں کو دیکھا کرو, اس کی آنکھوں میں رونق ہوتی ہے, شرابی کی چمک ہوتی ہے, ایک نور ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے کے, بھائی شرابی ہے ماشاءاللہ یار, چہرے پہ ایسا نور برس رہا ہے آپ کے, کبھی دیکھا آپ نے؟ لیکن بزرگوں کے چہرے پہ نور دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ بولتے کیوں نہیں, بڑی رونق ہوتی ہے. حالانکہ نہ وہ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئے ہوئے ہوتے ہیں,